نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 10، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایک مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، چاہے اس کے لیے جھوٹ بول کر فائدہ لینا ہو، کسی کو گمراہ کرنا ہو، غلط معلومات دینی ہو، چالاکی سے کام لے کر اپنا مقصد پورا کرنا، ملاوٹ کرنا، امتحان میں نقل کرنا، سب اس دھوکے میں شامل ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ اچھا جی، میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے علی سے کہا کہ میں کل چیپٹر 4 اور چیپٹر 5 کا ٹیسٹ لوں گی، آپ اپنی کلاس میں جا کر بتا دیں۔ وہ کلاس میں بچوں سے کہتا ہے کہ کل ٹیچر چیپٹر 4 کا ٹیسٹ لیں گی اور چیپٹر 5 کا ذکر ہی نہیں کرتا تاکہ وہی ٹیسٹ میں فرسٹ آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دھوکہ دینا ہے، کیونکہ باقی بچوں کو تو معلوم ہی نہیں چلا کہ ٹیچر نے کتنے چیپٹر کا ٹیسٹ لینا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دھوکے کا ذکر کیا ہے؟ جی بالکل ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دھوکے کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی دھوکہ دینے والا شیطان کے راستے پر ہوتا ہے، وہ شیطان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی معاملے میں کسی کو دھوکہ دے۔ دھوکے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو دھوکہ دینے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کام کروایا جو اللہ الغفور الرحیم کی ناراضگی کا سبب بنا۔ جب بھی دھوکہ کھانے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دیکھی تھی علی کی، علی نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے کلاس فیلوز کو دھوکہ دیا تھا، انہیں صحیح بات نہیں بتائی تھی۔ جب باقی بچوں کو صحیح بات پتہ چلے گی کہ ٹیچر نے 2 چیپٹرز کا ٹیسٹ لینا تھا اور علی نے نہیں بتایا تھا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے علی کے ساتھ سب بچوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، کوئی علی سے دوستی نہیں رکھے گا۔ اس طرح دھوکہ کرنے والے پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے ویسا ہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ کوئی بھی ہم سے پیسے تو پورے لے لے لیکن ہمیں چاکلیٹ یا کینڈی کم دے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم پورے پیسے دیں اور ہمیں پھل دینے والا خراب پھل دے دے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں۔ یا امتحان میں نقل کر کے ہم سے کوئی زیادہ نمبر لے لے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں۔ نہیں نا؟ تو بس جب ہمیں اپنے لیے یہ باتیں پسند نہیں تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ایسا کچھ نہیں کرنا، یعنی دھوکہ نہیں دینا۔ آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی واقعہ سنا سکتی ہیں؟ جی ضرور۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جا رہے تھے کہ ایک غلے والے، یعنی جو گندم، جو، چاول، دال وغیرہ بیچتا ہے، تو ایک غلے والے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے سوال کیا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟
اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ پھر مزید فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اس کی خامی بتا کر بیچے۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ حديث number 10 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا 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 من غشنا فليس منا. Whoever deceives us is not one of us. صحيح المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.